الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو بہت ہی مبارکباد پیش کروں گا ادارہ جامعہ محمدیہ زینت الاسلام و جامع مسجد فیض محمدی گلشن اقبال بلاک 13D2 کراچی، پرنسپل محتمم حضرت علامہ و مولانا حافظ محمد اسلم چشتی صاحب کو، آپ کی تمام منتظم کمیٹی کو، تمام ممبران کو، تمام اساتذہ کو الحمدللہ بہت ہی بارونق اور بہت ہی خوبصورت اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید اس میں ترقی عطا فرمائے، چار چاند لگائے، اور اس کے فیض کو نہ صرف ان اساتذہ طلبہ بلکہ پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت عطا فرمائے، ترقی و کامرانی عطا فرمائے۔ یقیناً جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور دور دراز سے جو مہمان تشریف لائے ہیں ان کو بتانے میں یہ سعادت حاصل ہوگی کہ الحمدللہ اہل سنت کا ایک نکھرتا ہوا ادارہ زینت الاسلام جامعہ محمدیہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سے دعا کرتے مزید اللہ اس کے فیض کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اس کے اندر حفظ قرآن، تجوید کی کلاسیں، اور اب الحمدللہ درس نظامی کا سلسلہ، اور اسی کے ہی طلبہ یہ ماشاءاللہ جنہوں نے خوبصورت انداز میں اپنا مافِ ضمیر پیش کیا۔ ہم مزید دعا کرتے ہیں اللہ اس کو آخر دور حدیث تک ترقی عطا فرمائے، اور ان طلبہ کو، اساتذہ کو مزید محنت اور کاوشیں کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ کیونکہ میں باقاعدہ کوئی بیان کے لیے تو مدعو نہیں، صرف طلبہ کے اعتبار سے میں آپ سے عرض گزار ہوں گا، اور اس دوران میں چند ایک باتیں طلبہ سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو وہی مبارکباد کہ آپ نے بہت ہی اپنے لیول کے اندر رہتے ہوئے بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ گفتگو کی، اور بہت ہی اچھے انداز اور اچھے پیرائے میں، لیکن یقیناً ہر ایک چیز کے اندر ترقی اور اضافے کی گنجائش رہتی ہے، تو وہی کچھ ہم کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں تاکہ آپ مزید اس چیز کو سمجھیں، اس کو آگے بڑھائیں، اور آئندہ کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کے اندر اس کو آپ اپلائی کریں اور فالو کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، سب سے پہلے میں چند ایک باتیں ہیں جو اس کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ کچھ طلبہ جب ڈائس پر تشریف لائے تو انہوں نے آخر تک ایک ہی انداز کھڑے ہو کے بس جو شروع ہوئے سامنے اور شروع ہی رہے آخر تک۔ تقریر کا انداز تھوڑا سا تبدیل ہونا چاہیے۔ اپنے دائیں بائیں اساتذہ ان سے اور دیگر جو سامعین ہیں فوکس کر کے جب ہم تقریر کریں گے، ہر ایک سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، تو اس کا انداز ایسا ہوگا جیسے آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ آپ اگر سمجھا نہیں رہے، آپ انڈرسٹینڈ خود بھی نہیں کر پا رہے کہ ماحول کیا چل رہا ہے، تو جو بیان کرنے والا ہے وہ ادھر ہے اور جو سننے والا ہے وہ ادھر ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ماحول میں جب اتفاق نہیں ہو پاتا تو جو سامع ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب گفتگو ہم کر رہے ہیں تو ہمیں گفتگو کرتے وقت ایک ہی رو میں یا ایک ہی لے میں بہہ نہیں جانا ہے۔ اب آپ کا جو آواز کا ساؤنڈ کا لیول ہے وہ آپ جو شروع ہوئے تو وہ یہاں سے چل رہا ہے ڈائریکٹ،
جبکہ سننے والا چاہتا ہے کہ میں کچھ سنوں، کچھ سمجھوں۔ اب یہ زمانہ بہت تیز ساؤنڈ کے اعتبار سے کانوں پہ بھاری بھرکم الفاظ سننے کا متعامل نہیں ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ بلاغت میں پڑھتے ہیں کراہت سمع۔ اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ وہ جو ہم بیان کر رہے ہوں وہ کراہت سمع کا باعث نہ ہو۔ تیسری بات اس کے اندر اہم ہے، وہ ہے مائک کا استعمال۔ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، ہماری آواز اونچی کرے گا، نہ کہ ہم نے خود اس کو اونچا کرنا ہے بہت تیز۔ اس سے کیا ہوگا؟ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ ہماری آواز چھوٹی ہے تو یہ اس کام آئے گا کہ یہ ہماری آواز کو بڑی کر دے۔ یہی کچھ تلاوت میں ہونا چاہیے، یہی کچھ بیان میں ہونا چاہیے، اس کا نارمل استعمال ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً شہری علاقوں کے اندر پڑھے لکھا طبقہ اس چیز کو بہت معیوب سمجھتا ہے، لیکن کیونکہ ہم تو ایک تقریری مقابلے میں یہاں تو چلے گا، لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر ہمیں یہ تیز ساؤنڈ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا۔ ہمیں بات کرنی ہے بہت ہی نپے تلے انداز میں، جہاں زیرو بم، نیچے بھی جائیں اوپر بھی جائیں، اور ایک اچھے انداز کے اندر ہم نے گفتگو کرنی۔ اچھا، جب ہم نے گفتگو کرنی ہے تو لازم بات ہے اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ تیاری کی اور اپنے انداز میں بہت اچھی کی، لیکن کئی جگہوں پر میں نے جو ہے غلطیاں کوٹ کی۔ جیسے لفظ قرآن کا ہے آیت، تو لفظ استعمال ہو رہا آیت، تو یہ لفظ غلط ہے۔ اچھا، معیشت لفظ ہے، معاشیت لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ درخشاں لفظ استعمال ہو رہا ہے، جبکہ درخشاں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارا سانس پھول گیا، اتنی تیز چلے جا رہے ہیں، سانس پھول گیا، اب خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولوں، اور سننے والے بھی پریشان ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ اور استعمال ہوا اور وہ تھا سبق۔ سبق لفظ نہیں ہے، سبق۔ اسی طرح لفظ جو ہے علم بار بار استعمال ہو رہا ہے، علم کا زوال۔ تو ہماری تو غلطی یہی ہو گئی کہ علم نہیں ہوتا، علم بروزن چلم نہیں ہے، یہ ہے علم، تو اس کو صحیح کرنا ہے۔ اور بار بار یہ لفظ غلط استعمال ہوا اخلاقیات، نہیں، اخلاق تو باب افعال کا مصدر ہے اور اس کی جمع نہیں ہوتی، یہ خلق کی جمع ہے اخلاق، حمزہ کے زبر کے ساتھ، اخلاق۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوا صفت، تو صحیح لفظ کیا ہے؟ صفتن، جمع صفات۔ اچھا، میں جو سمجھتا ہوں وہ ایک اہم وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے زیادہ تر ساتھی تھے وہ شاید اردو بولنے والے نہیں ہیں، تو وہ دیگر علاقہ جات سے دو تشریف لائیں تو وہاں پہ وہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، پنجاب کے یا دیگر علاقہ جات میں۔ تو آپ نے اب کیونکہ اردو بول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے آپ کو تلفظ کو صحیح کرنا ہے۔ تو صفت لفظ نہیں ہے، کیا ہے لفظ؟ صفت۔ اسی طرح دل میں جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مضمر، پوشیدہ کی گئی، جبکہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مضمر، مضمر۔ اسی طرح اخلاقی گراوٹ، تو اخلاقی گراوٹ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اخلاقی۔ اسی طرح شعار، شعار، یہ بہت سارے الفاظ ایسے تھے جو میں نے کوٹ کیے جو طلبہ نے بولے، جبکہ ان کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو جو ہمارے پاس شیٹ تھی اس کے اندر دو حصے تھے، انداز بیان اور ادائیگی۔ تو انداز بیان اور ادائیگی، انداز بیان میں یہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ زیر و بم، یعنی اوپر نیچے آپ کا انداز ہونا چاہیے، آپ ایک ہی رو میں نہیں بہنے چاہیے، اور ادائیگی میں یہی تلفظ کی ادائیگی آپ نے صحیح کرنی ہے۔ اچھا، مواد، اب مواد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مواد کیا چیز ہے۔ ہم جب دینی کوئی بھی تقریر یا واعظ کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں قرآن کی آیات، احادیث یا اقوال صحابہ یا کوئی بھی تاریخی حوالہ ہمارا مواد بنے گا، جس کو ہم بطور ریفرنس پیش کر کے یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ چیز ہے، ہونی چاہیے، اور اس کو چھوڑ دیا تو یہ زوال ہو گیا، اور اس کے اثرات یہ ہوئے ہمارے معاشرے پر۔ تو وہ چند ایک طلبہ کے اندر ہمیں نظر آئے، اور بعض اوقات زیادہ تر طلبہ وہ یوں کرتے ہوئے نظر آئے کہ صرف وہ اپنے کلمات کے ذریعے
سامنے سامعین کو ایک میسج دیتے ہوئے نظر آئے، لیکن وہ جو مواد ہے جو کہ اس پوری تقریر کا ایک اہم حصہ ہے کہ ہم کسی بھی موضوع کو جب پیش کر رہے ہوں گے تو اس کا ریفرنس بہت ضروری ہے۔ جدید زمانے کے اندر تو ریفرنس کے بغیر بات ہی نہیں کی جاتی، پہلے ریفرنس کوٹ کیجئے پھر آگے بڑھیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ بچوں نے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست انداز میں بیان کیا، تو وہ ہم نے اپنے حساب سے تو دے دیا، پھر علامہ صاحب نے دیا، علامہ صاحب نے بھی دیا، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اب مزید آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ طلبہ کی نشست ہے تو سب سے پہلے مطالعہ کرنا ہے۔ مطالعہ، اس کی محنت بہت ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے اہم چیز جو گراوٹ کی ہے، ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، جبکہ ہمارے پاس وہ خود موجود نہیں ہے، وہ ہے مطالعہ۔ لہٰذا آپ نے مطالعہ اپنی کتاب کا جو درسی ہے وہ بھی کرنا ہے۔ درسی کے علاوہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اور نصاب سے منسلک بھی ہیں، آپ نے ان کو بھی فالو کرنا ہے، ان کو بھی اپنے مطالعے میں لانا ہے۔ جیسے کہ ہمارے مولانا مسمر صاحب نے کہا کہ الحمدللہ فقہ کی کتاب بہار شریعت طلبہ نے کچھ نے ختم کر لیے اور کچھ ختم کرنے کے قریب ہیں، اور اسی طرح اور کتابیں۔ تو دیکھیے، قرآن پاک سب سے مقدم ہے، اس کا ترجمہ ویسے تو درس ضامی میں پورا قرآن شامل ہے، تفسیر کی صورت میں یا ترجمے کی صورت میں، لیکن ہم نے خود کوشش کرنی ہے کہ پورا قرآن پاک کا ترجمہ لیں اور اس کی مستند تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں۔ کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہمارے پاس کہ قرآن کے ہم طالب علم ہیں تو ہمیں قرآن کہیں سے بھی کوئی آیت پیش کرے تو ہم اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت پیش کر سکیں۔ دوسری، تفسیر کا مطالعہ، حدیث شریف کا مطالعہ، اور آج کے زمانے میں جیسا کہ ماحول ہے، وہ ایک صاحب جو ابھی جیل میں تھے، سنا ہے باہر آ گئے، تو وہ بار بار لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، تو اس میں اسماء الرجال کے اوپر لا کر کہ یہ والا راوی ضعیف ہے، یہ والا راوی ضعیف ہے، یہ والا راوی ضعیف ہے، اور جو مستند اور صحیح حدیث ہیں اس کو بھی اس نے کمزور کر کے دکھایا اور لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کیا۔ تو جہاں ہمارے مدارس کے اندر تخصص فی الحدیث یا تخصص فی الفقہ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ آج اس زمانے کے اندر تخصص فی الاسماء الرجال ہونا چاہیے، کہ اسماء الرجال جو ہے وہ بہت اہم عنوان ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے بڑا کام کیا ہے، لیکن ان لوگوں کو صحیح بات بتانے کے لیے یا ان کے مد مقابل کھڑے ہونے کے لیے ہمارے پاس اس کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں پڑھ لکھ کر جانا کہاں ہے؟ اسی ماحول میں باہر نکلنا ہے، باہر کی دنیا میں آنا ہے، اور اپنا جو بھی علم ہے، اپنی جو کچھ بھی صلاحیت ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے۔ تو نفع پہنچانے کے لیے ایک عالم کو دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی ضروری ہے۔ جب آپ سامنے والے کا مسئلہ نہیں سمجھو گے تو آپ اس کو حل کیسے بتا سکو گے؟ لہذا آپ اور مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کی طرف بھی توجہ دیں، اس کو بھی سیکھیں، اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھائیں۔ سب سے پہلے تو ہماری منزل یہی ہے، پاؤں ہمارے جمے ہوئے ہونے چاہیے، اور پھر ہماری سوچ اور فکر جتنی بلند ہو سکتی ہے ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ پاؤں ہی زمین سے اٹھ گئے اور نہ آپ بلندی پہ پہنچے نہ نیچے رہے، پتہ چلا بیچ میں معلق ہو گئے۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلبہ دینی علم کو کم سمجھ کے دنیاوی کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ بھی پورا نہیں حاصل کر پاتے، یہ بھی پورا نہیں حاصل کر پاتے، حالانکہ یہ الحمدللہ ہمارے مدارس، ہمارے دینی نصاب کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اس کے ذریعے حل نہ ہو سکے۔ ہاں، مدارس کی ذمہ داری ہے وہ حافظ، عالم اور مدرس اور مقرر اور مفتی اور اسی طرح حدیث شریف کا جاننے والا اور پیش کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ ادارے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور مزید کوشش کر رہے ہیں۔
اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے، اپنے انتظام میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے سربراہان رابطہ کر کے انتظام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ مسائل درپیش ہیں مدارس کو، اگر وہ حل ہوں تو یہ مدارس اپنے مخلصانہ انداز میں دنیاوی اداروں سے زیادہ اچھا آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں، معاشرے کو اچھے افراد دے سکتے ہیں اس زمانے میں، جبکہ ان کے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اچھے مدرس، اچھے اساتذہ اور دیگر لوگوں کا انتظام نہیں ہو پاتا، کیونکہ لازمی بات ہے ایک اچھے استاد یا اچھے فرد کے لیے اس کا حق بھی تو ادا کرنا چاہیے، وہ نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ تو اس کے باوجود الحمدللہ تمام ہی مدارس اہل سنت، مدارس دینیہ اپنی ذمہ داری بأحسن و خوبی نبھا رہے ہیں اور لوگوں کو، معاشرے کو ایک مخلص فرد دے رہے ہیں الحمدللہ۔ کم سے کم اتنا تو ہے، ہمارے اداروں سے، مدارس سے پڑھنے والے سود خور نہیں ہوتے، حرام خور نہیں ہوتے، رشوت ستانی میں مبتلا نہیں ہوتے، معاشرے کے اندر ظلم و ستم کا باعث نہیں ہوتے، جبکہ دیگر ادارہ جات کے اندر پڑھنے والے اچھے برے دونوں تمیز اگر کی جائے تو لوگ مل جاتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ مدارس اسلامیہ، مدارس پاکستان بہت ہی آسان انداز میں کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے یہ جامعہ اپنی وسعت، اپنی طاقت، اپنے سورس کے مطابق بہت ہی خوبصورت انداز میں کام کر رہا ہے۔ میں حضرت صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا، مزید دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمارے طلبہ کو، ساتھیوں کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ محنت کے بعد ہے دوام۔ ابھی آج تقریر کر لی آپ نے، اب اس کے بعد بھول گئے، اب اگلے سال ہوگی تو دیکھیں گے، نہیں، اب آپ نے اس کو دوام، تسلسل رکھنا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ سارے لوگ یہی کہتے ہیں، بتاتے ہیں، سنتے ہیں کہ بھائی تنہائی میں بیٹھ کے بھی تقریر کر لو، شیشے کے سامنے شروع ہو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم خود کیسے دکھائی دے رہے ہو۔ صحیح ہے جی، آج کل موبائل کا زمانہ ہے تو سارا اس پہ وقت ضائع کرتے ہیں، تو بھائی اس سے بہتر ہے اسی چیز کو کچھ اچھے اور بہتر مواد کے لیے استعمال کر لو، خود اپنی تقریر ریکارڈ کرو اور پھر دیکھو، پھر موازنہ کرو کہ تم کیسی تقریر کر رہے ہو، کیا ایسی تقریر تمہیں پسند آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی تو پھر اس کے اوپر دوبارہ دیکھو، ریپیٹ کرو۔ تو یہ ہمارے پاس ایک اچھا اس کے اندر طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا دوام، تو دوام اور محنت کے اندر ایک چیز ہے تدریس۔ یہ موبائل ہی جو اب استعمال ہو رہا ہے ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے کے لیے، کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کر خود عبارت پکڑو اور سبق پڑھاؤ، اور پڑھانے کے بعد اب دیکھو کہ کیا تم پڑھا پا رہے ہو۔ جو دوران طالب علمی سبق پڑھانے کی پریکٹس کر لے گا، اپنے ساتھیوں کو پڑھا رہا ہوگا، وہ خود اچھی طرح سمجھ پا رہا ہوگا، اور وہ کہیں پھنسے گا تو پھر دوبارہ کوشش کرے گا، پھر اس کا حاشیہ دیکھے گا، اس کی تشریحات دیکھے گا، اساتذہ سے پوچھے گا، پھر اس سبق کو پڑھائے گا۔ اگر آپ نے یہ تدریس کا تھوڑا سا عمل شروع کر دیا، ہمیں تو حقانی صاحب علیہ رحمہ نے اور اسی طرح دیگر اساتذہ نے اولا میں تھے تو جب پڑھاتے رہے، ثانیہ میں گئے تو اولا والے ایک دو، چلو بھئی یہ والا ہے ساتھی ابھی نیا آیا، آپ نے اس کو پڑھانا ہے، پھر ثالثہ میں گئے پھر دو تین، پھر اسی طرح ریگولر دوران طالب علمی ہی استادوں نے نیم استاد بنا دیا کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور الحمدللہ اسی کی برکتیں آج عرصہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر ہی کاربندی عطا فرمائے، دوام عطا فرمائے کہ ہم اسی کو کرتے ہوئے جائیں۔ ہمارے لیے سعادت ہے کہ دنیا دار جب جائے گا تو اس کو ایک فکر لاحق ہوگی کہ میرا مال کا کیا ہوگا یا مجھے جواب کیسے دینا ہے، جبکہ دیندار آدمی جائے گا تو خوش جائے گا، یار میرے 100 بندے ہیں پیچھے، میں کچھ نہیں کر رہا، وہ دعا وظیفہ پڑھیں گے، پڑھا رہے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ اس کے ذریعے میری بخشش کر دے گا۔ تو ہمارا حساب کتاب، ہماری جو کمائی ہے وہ جمع ہوگی، وہ جمع ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ اس کا بدل اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔